الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. اربعین اطار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 24 حدیث پاک نمبر 24. فرمایا اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروه انشاء اللہ تعالی. او کما قال علیہ السلام فرمایا جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو انشاءاللہ الکریم وہ یاد آ جائے گی. سبحان اللہ. اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غمگسار سلام. میرے پیارے پہ، میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام. وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں. پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب کوئی چیز بھول جائے تو درود شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم یاد آ جائے گی. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پیارے محترم اسلامی، آج ہے 14 فیبرری 2025 اور 15 شعبان المعظم. 15 شعبان المعظم ہے اور 1446 سن ہجری ہے. جمعہ المبارک کی چمکتی دمکتی دوپہر ہے اور بڑا پیارا موسم ہے، اور ہم جمعہ کی سعادت پانے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. ہمارے ایک صاحب ہیں ڈاکٹر خادم حسین سیفی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ کریم کی مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی اس ہفتے میں یا ہمارے خاندان میں جو دنیا سے رخصت ہو گئے مسلمان، اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرمائے. اور اللہ کریم اپنے نیکوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. آج کا موضوع ہے اپنی جان پر ظلم نہ کرو. اپنی جان پر ظلم نہ کرو. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ارشاد ہوتا ہے ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. شعبان المعظم کا پیارا پیارا مہینہ ہے، برکتیں لٹا رہا ہے. ابھی جو رات گزری شب براءت، براءت کا مطلب نجات، چھٹکارا، یعنی جہنم سے چھٹکارے اور نجات کی رات تھی. اس رات ہزاروں بلکہ لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اے کاش ہمارا نام بھی ان بخشے ہوں کی فہرست میں آ گیا. بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، اللہ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، آمین آمین. حدیث پاک کے مطابق شب برات کو نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں. یہ مشکوٰۃ شریف کتاب الصلاۃ باب قیام شہر رمضان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 حدیث نمبر 1305 کا خلاصہ. پچھلے سال کے اعمال
نامے لپیٹ دی جاتے ہیں، نئے سال کے نئے اعمال نامے شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا اعمال ناموں کے لحاظ سے نئے سال کی ابتدا شب برات سے ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس نئے سال کو نیکیوں میں گزاریں گے، اپنے نئے اعمال نامے میں گناہ درج کروانے سے بچتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ابھی ہم نے پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 44 سننے کی سعادت حاصل کی۔ بہت ہی فکر انگیز سبق آموز اور انسان کو جھنجھوڑنے والی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ رب جبار و قہار ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس خالق و مالک کی جانب سے ظلم ہو بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک چیز میری اپنی ذاتی ملکیت کی ہے، میں نے پیسوں سے خریدی ہے، اگر اس چیز کو توڑ دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں کہ پھینک دیتا ہوں، کیا میں نے کسی پہ ظلم کیا؟ ظلم تو نہ ہوا کسی کے اوپر، ہاں کوئی ظلم تو نہیں، میری چیز تھی میں نے توڑ دی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، وگرنہ یاد رکھیں اپنی ذاتی ملکیت کو بھی نقصان پہنچانے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے، میں اس کو کوئی چھپا دیا، دریا میں بہا دوں، زیادتی ہے، نہیں کر سکتے ہیں ہم، یہ نہیں کر سکتے، اپنی قیمتی چیز کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اب یاد رکھیں پیارے محترم سائیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ مالک ہے، اللہ اس کا خالق ہے، بنائی بھی اس نے، چلا بھی ہو رہا ہے۔ اگر وہ پوری اب وہ ساری دنیا کو تباہ کر دے، تباہ و برباد کر دے، یہ ظلم کیسے ہوگا؟ اس کی چیز سے جو چاہے وہ کرے۔ حدیث پاک میں آیا اگر اللہ پاک اولین و آخرین سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہے۔ اولین و آخرین کو جہنم میں ڈال دے یہ ظلم نہیں ہے۔ ہم کس کے ہیں؟ ہاں بولو صحیح ہے، اللہ کے ہیں نا۔ ہماری اس میں ہمارا کچھ بھی کمال نہیں ہے، ذرہ برابر ہمارا کمال نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کا کروڑ ہر کروڑ کرم ہے، اس نے مجھے حضور علیہ السلام کی آل میں سے پیدا کیا، الحمدللہ یہ کرم ہے مجھ پر، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ نہیں، یہ تو اس کا کرم ہے نا، یہ اس کا فضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس کو جس خاندان میں وہ پیدا کر دے، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یا اللہ تو میرے سید اعلیٰ میں نے بنایا، یا اللہ تو نے مجھے فلان سے نہیں بنایا، نہ، ہم اس کے اوپر اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیا کہنا ہے ہم نے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لہذا اللہ پاک کی طرف ظلم کی نسبت کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اول تو یہ کہ وہ خالق و مالک ہے، کریم ہے، جو بھی کرے ظلم نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس رب العالمین جل وعلا نے اپنی رحمت پہ یہ مقرر فرما دیا کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں دستور، اللہ کے ہاں ایسا دستور نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں ایسا دستور ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی، یعنی کہ اس نے کچھ جرم نہیں کیا اس کو سزا مل رہی ہے۔ ہماری جیلیں بھری پڑی ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ بھرے پڑے ہیں، اور پنجابی کہنا اٹ پٹیے تو پھر سانوں نظر آتا اے بھی ظلم کا شکار، اے بھی ظلم کا شکار، اے بھی زیادتی کا شکار ہے، اے بھی زیادتی کا شکار ہے۔ نہ ہم جھوٹے کیس ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ کب تک کریں گے؟ آخر موت ہے۔ یاد رکھیں جس نے اپنے سیٹ کا، اپنے سٹیٹس کا، جس جگہ پر اس کو ملی ہے نا، ڈیوٹی ملی ہے، ذمہ داری ملی ہے، عہدہ ملا ہے، اگر اس نے اپنے عہدے میں زیادتی کیے نہ، یعنی کہ کرنے والا کام نہ کیا، نہ کرنے والا کام کر ڈالا، بروز معاشرت دیندار ہوگا، بروز معاشرت ضرور دیندار ہوگا، یہاں پر تو چھٹکارا پالے گا وہ کہنا رب کی بارگاہ سے کون چھٹکارا پا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے قصور سزا نہیں دیتا۔ ویسے بھی ہمارے گناہ کتنے ہیں، ہماری نافرمانیاں کتنی ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے عمری منہ نہ لاوے،
ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے عمری مونا لا دے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے۔ وغیرہ دیکھیں ہم اگر اپنی ذات کو دیکھیں کتنی عیبی ذات ہے ہماری، گناہ گار کتنے ہیں، قدم قدم پہ نافرمانیاں ہیں۔ اس رب کریم نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی، ہم اس کا بدل ہی نہیں دے سکتے ہیں جی۔ ہم سجدے میں پڑے رہے تو یہ بھی کم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ پاک کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دیتا ہے۔ سونی بھائی، اللہ تعالیٰ نہیں دیتا نہ، بے قصور کو سزا ہی نہیں دیتا وہ، بلکہ یار میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں اللہ اکبر، دنیاوی طور پر اگر ہم اعتراف جرم کر لینا تو ہمیں پھر بھی سزا ملتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعتراف جرم کر لیں، یا اللہ ہم مجھ سے توبہ، میرے سے گناہ ہو گئے، یا اللہ چھپ چھپ کر گناہ ہوئے، لوگوں سے چھپ کر گناہ ہوئے، سامنے گناہ ہوئے، یا اللہ گناہ ہو گئے اللہ، اب کیا کرتا ہوں؟ فرمایا تم قبول کر لو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دستور ہی نرالا ہے یار، اللہ اکبر۔ وہ تو انتہائی مہربان، بہت رحم فرمانے والا، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر عطائیں کرتا ہے۔ پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے جب اللہ پاک رحم ہی فرماتا ہے تو یہ جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، پچھلی امتوں پر اجتماعی عذاب آتے تھے، پوری کی پوری بستی برباد کر دی جاتی تھی، تباہ و برباد کر دی جاتی تھی۔ قوم لوگ کو دیکھ لیں، عاد اور سمود کو دیکھ لیں، حضرت جناب والا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، غرق کر دیا نا ان کو۔ کسی پر اجتماعی عذاب آیا، کسی کو انفرادی طور پر عذاب دیا گیا۔ تو یہ کیا اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہونے کے باوجود پھر ہمیں پریشانی کیوں آتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی یہ بندوں کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ جب بندے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے احکام کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، تب انہیں اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ پاک کی طرف سے بے انصافی یا ظلم نہیں بلکہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اصل میں یہ وہ ظلم ہے جو بندوں نے خود اپنی جانوں پر کیے۔ آج میرے ساتھ مثال کے طور پر کسی بندے کے ساتھ پریشانی کے معاملات ہیں نا، وہ دیکھ لے ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، سوچے یار یہ مجھ پر جو پریشانی آئی ہے کیا ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ پھر وہ ریل چلائے نا اپنی، چند دنوں کی، زیادہ میں لمبی بات نہیں کر رہا، چند دنوں کی ریل چلائے۔ فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھی تھی، ظہر کی نماز کوئی نہیں پڑھی، عصر بھی گول ہو گئی، مغرب میں ارادہ کر اچھا میں ابھی جاتا ہوں، گھر میں الجھ گیا، وہ بھی گئی، عشاء کی نماز گھر جاتے جاتے نہیں پڑھی۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ بولو صحیح، گناہ ہے کہ نہیں یار؟ اور کیا ہے؟ اچھا ایک یہ چیز، ہم نے اپنے مسلمان بھائی کا حق غصب کر لیا، حق مار لیا، گناہ نہیں ہے؟ کسی کو گالی دی، گناہ نہیں ہے؟ کسی کو تنگ کیا، گناہ نہیں ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کی، گناہ نہیں ہے؟ شوہر نے اپنی بیوی پر سختی کی، مار پٹائی کی، گناہ نہیں ہے؟ گناہ ہے۔ سختی کرنا کچھ اور ہے، مار پٹائی کرنا یہ کچھ اور ہے، سرزنش کرنا یہ کچھ اور ہے، اور اس کے اوپر زیادتی کرنا کچھ اور ہے۔ ہم زیادتی پہ زیادتی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے کہہ رہا گناہ ہو گیا، جیڑی کہڑے گناہ کی مینوں سزا مل گئی؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ لوگ کہتے۔ دیکھا جائے تو سراپا گناہ ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکی نظر کوئی نہیں آ رہی۔ ہم نے رات کو عبادت کی، الحمدللہ جنہوں نے عبادت کی، جن کو اللہ نے توفیق دی عبادت کی، فارملیٹی، میں یہ ہر ایک نہیں کہہ رہا، فارملیٹی کے طور پر ہوتا ہے۔ رات کو گناہ سے توبہ کی، صبح دکان پر آ کر پھر زیادتیاں، پھر جھوٹ، پھر دھوکہ، پھر فریبی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بناوٹی طور پر کام نہ کریں یار، ہم توبہ کریں یار، توبہ کریں، سدھر جائیں بس ہم۔ گناہ جو پہلے ہو رہے تھے اب نہ کریں، کیونکہ نیا نامہ اعمال شروع ہو چکا ہے۔
اس رات کو جس نے حج کرنا ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، مکہ مدینے کی حاضری دینی ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، کتنا رزق کھائے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے، کب اس نے دنیا سے رخصت ہونا لکھ دیا جاتا ہے، اس رات کو۔ اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر نبی، اول العظم پیغمبروں میں سے 5 اول العظم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک کریم، میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ استغفر، یہ تو ان کا ہے نا، اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ سے عدل نہیں مانگ رہے۔ عدل کرے گا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، اگر اس کا عدل کرنے پہ وہ آ گیا تو ہم تو برباد ہو گئے۔ نہ نہ نہ، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ ہم اس کا عدل نہیں برداشت کر سکتے، نہ بالکل نہیں، خدا کی قسم، ایک لمحے کے کروڑویں حصے بھی اس کا عدل برداشت نہیں کر سکتے ہم اس کا فضل چاہتے ہیں، اللہ اپنا فضل کر۔ خیر، فرمایا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، میں عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ موسیٰ وہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام ہے نا، آگے آپ کے پاس ہے نا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، پوچھا ابھی کہاں آئے ہو؟ عرض کی تھی روح قبض کرنا ہے۔ کیا کہا؟ روح قبض کرنے آئے ہو۔ تھپڑ مارا نا کن کے؟ ملک الموت علیہ السلام کے۔ یاد ہے کسی میں ایسی طاقت قوت ہے کسی کو یہ شان ملی؟ نا، یہ اللہ کے نبی کو یہ شان تھی۔ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کی مولا تو دکھانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا چلیے پھر فلاں جگہ دریا کے کنارے جائیے اور چھپ کر ہمارا عدل دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے، جھاڑیوں وغیرہ کے پیچھے کہیں چھپ کر بیٹھے اور انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں وہاں ایک امیر شخص آیا، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھوں میں پیسوں سے بھرا ہوا تھیلا ہے۔ وہ دریا کے پاس آ کر رکا، پیسوں کا تھیلا ایک طرف رکھا، دریا کے پانی سے اپنا ہاتھ منہ دھویا، گھوڑے پہ سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ پیسوں کا تھیلا جو اس نے اس طرف رکھا تھا وہ اٹھانا بھول گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ وہاں آیا، اس نے تھیلا دیکھا، اس کے اندر پیسے دیکھے تو تھیلا اٹھا کر گھر لے گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک اندھا بوڑھا وہاں پہنچا، اسے آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، اس نے دریا کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا، آرام کرنے کے لیے ایک جگہ لیٹ گیا۔ اتنے میں وہ امیر شخص آ گیا جس کا تھیلا گما ہوا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ میں نے تھیلا تو دریا کے کنارے بھول آیا تھا، دوبارہ واپس پہنچا، یہاں صرف یہ اندھا بوڑھا تھا۔ اس امیر شخص نے بوڑھے سے پوچھا کیا تم نے یہاں میرا تھیلا دیکھا ہے؟ بوڑھا بولا میں تو اندھا ہوں، مجھے تو کوئی تھیلا نہیں دیکھا۔ وہ امیر شخص غصے میں آیا، بولا جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہی تھیلا اٹھایا ہے، جلدی سے بتاؤ تھیلا کہاں ہے ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ بوڑھا منت سماجت کرنے لگا، بھائی میں نے تھیلا نہیں دیکھا، میں تو اندھا ہوں۔ اس امیر شخص نے بوڑھے کی ایک نہ سنی، غصے میں آ کر اس بوڑھے کو قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کیسا انصاف ہے، بوڑھے شخص کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، وہ فضول ہی مارا گیا۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی، فرمایا موسیٰ یہی ہمارا انصاف ہے۔ معاملہ اصل میں یوں ہے کہ وہ جو بچہ تھا اس کا والد اس امیر شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا۔ اب آگے ہوا کیا، اللہ کی حکمتیں کیا چھپی ہوتی ہے نا، پوشیدہ اللہ کی حکمتیں، وہ سنیں۔ اچھا، اس امیر شخص کے ہاں مزدوری کرتا، اس نے کتنا عرصہ اسے مزدوری نہ دی، کتنا عرصہ مزدوری نہ دی۔ تھیلے میں جو رقم تھی وہ اصل میں وہ مزدوری ہی کے پیسے تھے، وہ جو تھیلے میں رقم تھی وہ مزدوری کے پیسے تھے جو اس امیر نے روک کے رکھے تھے۔ چنانچہ اس مزدور کی کمائی بچے کے ذریعے اس کے گھر پہنچ گئی۔ جو بوڑھا تھا اس نے جوانی میں اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا۔ وہ جو بوڑھا تھا آنکھوں سے اندھا تھا، اس نے بچپن میں اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا۔ آج اس قتل کا بدلہ وہ خود قتل ہو گیا، یہ مزدور کو اس کی مزدوری بھی مل گئی اور قاتل کو سزا بھی مل گئی۔ میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اچانک پینچر ہو گیا، اچانک پینچر ہو گیا۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ یار بڑی جلدی سی یار ایک ہی مصیبت آ گئی، بولتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، ہم گاڑی کو کچھ ہو جائے بڑبڑاتے ہیں، کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے بڑبڑاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، نہ جانے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہوا ہے، قاتل کو قاتل کی سزا مل گئی قتل کی، اور جو مظلوم تھا اس کو پیسے مل گئے۔ یہ اللہ کا دیکھیں، ایک طرف عدل ہے تو ایک طرف انصاف ہے، ایک طرف فضل ہے اس کا اور ایک طرف انصاف ہے۔ پیارے محترم صاحب، یہ اللہ پاک کا عدل و انصاف ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ پاک کسی جان پر ظلم نہیں فرماتا۔ بعض دفعہ جو لوگوں کو بظاہر ظلم لگ رہا ہوتا ہے، یہ اصل میں بندے کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو اس کا بدلہ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، چاہے دنیا میں پائے چاہے آخرت میں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی آیت مبارکہ کے متعلق سوال کیا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ فرمایا، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے۔ یعنی کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا، فَهُوَ مَا تَجْزُونَ بِهِ، پس یہ اعمال کا بدلہ ہے۔ تھوڑے دیے پر چھٹکارا ہو جائے نا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تھوڑا نقصان ہو جائے، تھوڑا نقصان، پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ کانٹا چبھا ہے نا، کہ قبر میں کانٹا چبھ گیا یا آخرت میں کانٹا چبھ گیا تو مسئلہ بڑھ جائے گا۔ یہاں پہ تو ہلکی سی ہے، برداشت ہو سکتی ہے، قبر اور آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سے غور کا مقام ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے تنگ دست کر دیا، معاذ اللہ، اپنی قسمت میں تو بس پریشانیاں ہی پریشانیاں لکھی ہیں، زندگی تو بس مصیبتوں میں کٹی جا رہی ہے، میری تو خدا سنتا ہی نہیں۔ کفریہ کلمہ ہے یہ، کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ آج کل ہمارے نا یہ سوشل میڈیا نے ایسا برباد کر کے رکھ دیا ہے، کفریہ کلمات پر مشتمل گانے گاتے ہیں لوگ، پھر مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ نہ آپ نے سوچے سمجھے ایک گانا گایا نا، پتہ نہیں کیا کیا گانوں کے الفاظ ہوتے ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، تو ایسے الفاظ کفریہ ہوتے ہیں، یقین کریں بندہ آن دی سپورٹ کافر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں پیارے محترم اسلام بھائیو، ایسے جملے ہرگز زبان پر نہیں لانے چاہیے، دل میں بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم پر پریشانی آ رہی ہے، ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، رزق میں کمی ہے، کام نہیں چل رہا، بیماری مصیبت پریشانی وغیرہ آئی ہے، اس میں قسمت کا کیا قصور؟ اپنے اعمال کا جائزہ تو لو۔ نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں سے ہم باز نہیں آتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، عیبی مال بیچتے ہیں، قسمیں کھا کر مال بیچتے ہیں، اور یہ دھوکہ نہیں، یہ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ اور شکر کرو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں یہ نمٹا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جس نے ایک رات بخار میں گزاری اور کوئی شکوہ شکایت نہ کیا، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صبح کو ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، آج پیدا ہوا ہے۔ گناہ سب مٹا دیتا ہے بخار۔ بیماری میں بندہ زندگی گزارتا ہے نا، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے بندوں گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ راضی ہے۔ کتابوں میں میں نے واقعہ پڑھا، ایک صحابیہ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ صحابیہ جو تھی، انہوں نے کھانا بنایا، بڑا بہترین کھانا بنایا، شوہر کے آگے رکھا، کھانا کھایا، بڑے خوش ہوئے، فرمایا مانگ آج تو کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی حضور میں نے طلاق دے دو۔ کیا کہا؟ اب بولو صحیح، میں نے طلاق دے دو۔
حیران ہو کے کہنے لگے اللہ کی بندی میں خوش ہو رہا ہوں تیرے دیے ہوئے کھانے کے اوپر اور تم مجھے طلاق کی مطالبہ کر رہی ہے. کہنے لگے تم نے آپ نے جو کہا میں نے وہ کہہ دیا مجھے طلاق دے دیں. بڑا سمجھایا نہیں مانے. انہوں نے فرمایا کہ چلو پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں پھر وہی فیصلہ کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں پر کچھ مسئلہ ہوگا نا ہم فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں. نہ کیا کریں خود ہی فیصلے. جو آپ کو دیندار جو علماء کرام ہیں نا ان کے پاس بیٹھ جائے کریں تھوڑی دیر. بڑی بہترین باتیں سمجھا دیتے ہیں. بڑے مسئلے جو بڑے مشکل مسئلے جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے کہ مسجد میں وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے نا منہ اٹھا کے 1 2 3 کر دیتے ہیں. نہ کبھی یاد رکھیے کبھی مسئلہ آ جائے نا کبھی گھر میں مسئلہ پڑ جائے کبھی بیوی کو طلاق نہیں دینی آپ نے جب تک کہ آپ کسی سلجھے ہوئے مفتی صاحب سے مفتی اہل سنت سے ہر کسی مفتی ہر عالم سے نہیں مفتی دارالفتہ اہل سنت چلے گئے ہیں. ہمارے جامعہ نظامیہ ہیں جتنے بھی ہمارے سنی مدارس ہیں جامعات ہیں وہاں پہ جو علماء کرام مفتیان کرام مفتی ہر عالم کے پاس بھی نہیں جانا مفتی کے پاس جائیں کیونکہ وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے. ایک ہے ڈاکٹر اور ایک ہے سرجن. ڈاکٹر آپریشن کر سکتا ہے؟ اب بولو صحیح. بڑی دیر ہوگی خاموش ہو کے بیٹھے ہو. میں نے پتا روزہ آئے گا تھوڑے لوگوں کا. ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا. آپریشن کون کرتا ہے؟ ہر سرجن بھی نہیں کرتا. یہ بھی یاد رکھیں. سرجن ہیں ہر سرجن بھی نہیں کرتا. اس میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اسپیشلائزیشن جنہوں نے کی ہوتی ہے وہی کر سکتے ہیں. خیر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے اور تھوڑے ابھی چلے تھے وہ جو صحابی تھے نا ان کی پاؤں کو نا وہ ٹھوکر لگی وہ گر گئے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا. انہوں نے ان کو اٹھایا ان کے سرتاج اور چلیے ہم نے طلاق نہیں مانگی کھڑے ہو. اب میں آپ سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر رہی. چلو وہ حیران ہوئے کہنے پریشانی ہمارے یہاں ایسا معاملہ نہ ہم کہیں گے اور دکھ دے گی تو تمہیں سکون آتا ہے. ہم اپنی گھر والی کو اگر کوئی مسئلہ ہمیں ہو جائے نا اور دکھ دے کے تمہیں سکون آتا ہے. اسی سکون کی زندگی گزارنے میں تینوں عزت راس نہیں یوں کہتے کہ نہیں کہتے. لیکن وہاں پہ کیا وہ صحابی تھے نا صحابیہ تھی حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ فیض لینے والے تھے. وہ واپس آ گئے ان کا علاج معالجہ ہوا. اب آپ نے فرمایا تو نے طلاق سے جو ہے وہ بیک فٹ کیوں ہو گئی پیچھے کیوں ہٹ گئی. وہ کہنے لگی میں نے یہ سنا تھا جس بندے کو 40 دن کے اندر کوئی بیماری پریشانی مصیبت نہ آئے اللہ اس سے ناراض ہے. نہیں سمجھے آپ میری بات. 40 دن اگر کسی کو کوئی بیماری پریشانی مصیبت نہ آئی ہو سمجھ لو اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے پریشانی میں گرفتار کرتا ہے. میرا بندہ میرا ہے کہ نہیں شکایت نہیں کرتا اور یار ہاں جی کیسی گزری اور یار بس میرے نہ ہو گیا یار میں بس میں لٹ گیا پھٹ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کس کی شکایت کریں اور کسی شکایت کرنے لگے ہو رب دی. پریشانی کس نے دی؟ رب کی طرف سے آئی نا. اب لوگوں کو تم کہتے پھر تو یہ کیوں؟ اللہ تیرا شکر ہے ٹھیک ہے جو ہوا اللہ بہتر کرتا ہے. اللہ آسانیاں دینے والے. یاد رکھیں پیارے مطلب سے آخری بات عرض کرنے لگا. زندگی میں یہ پریشانیاں ہمارے اعمال کی سبب ہیں ورنہ اللہ کسی بندے کو مصیبت میں نہیں ڈالتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ہم نمازی ہو جائیں اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے پھر بھی آزماتا ہے. جو ثابت قدم رہا اس کی خیر ہوگی. یہ لیکن ثابت قدم رہنے والے آج مزاروں میں ہیں اور ان کے مزار پر حاضری دینے والے فیضیاب ہو رہے ہیں. دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ حکومت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال ہم نے جو رات کو توبہ استغفار کی اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اب ہمارے نامہ اعمال دوبارہ لکھے جا چکے ہیں شروع ہو چکے ہیں. اب کوئی نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ آئے کوئی دھوکہ نہ آئے فریب نہ آئے جھوٹ نہ آئے غیبت نہ آئے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کرنے والا معاملہ نہ ہو. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے بندہ بنا دے ہمیں بس وہ اپنا بندہ بنا دے بس. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان ہوگی اس اذان کا جواب ہے دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ضرور دیکھا کریں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان